شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا، ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا۔ 2014 میں دھرنا آیا تو ایک جمہوری حکومت کے خلاف ڈی چوک میں قبریں کھودی گئیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر دھوئے جاتے تھے، اس کے بعد پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم سے ہاؤس سے باہر نکالنے کے کالز دی جاتی رہیں، ملک کو جلانے کی تاریخیں دی جاتی رہیں کہ آج فیصل آباد جلا دوں گا، آج ملتان جلا دوں گا، آج لاہور جلا دوں گا، آج راول پنڈی جلا دوں گا، آج اسلام آباد جلا دوں گا۔ اس کے بعد اسی شخص نے ہم نے کبھی جنگی حالات میں بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز بند ہوئی ہوں۔ اسی گروہ نے عمران خان کی کال کے اوپر، آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں اس نے کہا کہ ہاں چڑھائی کر دو، جس میں عارف الوی صاحب جو اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے۔ پھر 2014 کے بعد جب ڈی چوک میں قبریں کھدیں، حملے ہوئے، سر پھاڑے گئے، توڑا گیا، ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کی گئیں، ملک کو جلانے کی باتیں کی گئیں، اوے آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اوے وزیر اعظم کو نکال کے باہر لے کر آؤ، یہی رویہ تھا نا۔ تو اعتراف آ جائے ہو رہا ہے تو کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ اس کے بعد 2018 سے آر ٹی ایس بٹھا کر اسی شخص کو مسلط کیا گیا۔ اس نے 2018 سے 2022 تک کیا کیا؟ اپنی نالائکی کی دہشت گردی، اپنی نااہلی کی دہشت گردی، اپنی چور بازاری کی دہشت گردی، ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا۔ اور آج کہتا ہے میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی۔ اسی طرح پرامن طریقے سے 2014 کا دھرنا بھی کیا تھا، اسی طرح پرامن طریقے سے ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو۔ پھر 2022 میں جب ملک کو ترقی کا مفلوج کر گئے، ملک کے اندر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، وہی ملک جو 2018 کے اندر 2014 میں دھرنا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، مہنگائی 3% کے اوپر تھی، بھوکا کر کے چلا گیا ملک کو، ترقی 6.1% کے اوپر تھی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا تو کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف یو ایس نے سازش کر دی ہے۔ کاغذ لہرا کے کیا کہ کہا گیا کہ میری تو اتنی کامیاب حکومت تھی، کامیاب حکومت منفی 0.2 کے اوپر ترقی کرتا ہوا ملک تھا، مہنگائی کا رونا رو رہی تھی عوام، انگوٹھے پہ لائنیں لگا کر 1 کلو چینی عورتیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے قطاروں میں لیتی تھیں۔ ہم بھولے تو نہیں ہیں، عوام بھولی تو نہیں ہے؟ بجلی کے بل جن کا آج رونا روتے ہیں، جس پہ لیکچر دیتے ہیں، یہ ان کی مہنگی کی ہوئی بجلی ہے، اور اسی وقت دھرنا کیا، یہ پیٹرن ہے۔ پھر 2021-22 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ آئی ایم ایف نے جس وقت دوبارہ سے ریوائیو ہوا اس کا معاہدہ، تو خط لکھے کہ نہ دینا، ان کو ریوائیو نہ کرنا پروگرام، ملک ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہے۔ یہ پورا پیٹرن ہے۔ اور اسی وقت میں 14 مارچ اور 18 مارچ کا واقعہ ہوتا ہے۔ 14 مارچ کو کیا ہوا؟ جب گئے موصوف ادھر زمان پاک کے اندر، جب پولیس والے کیا کرتے تھے؟ وارنٹ لے کر جاتے تھے پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے، جہاں دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا تھا، پیٹرول بمز کی تربیت ہوتی تھی، وہاں جب پولیس وارنٹ لے کر جاتی تھی تو ہاتھ اوپر کر کے جاتی تھی، کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے، منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے تربیت دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹرول بم بنتا ہے، کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے،
وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے، جس کا اعتراف کیا موصوف نے پرسوں عدالت کے اندر۔ 14 مارچ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ ہم لوگوں نے ویڈیوز دکھائی تھیں آپ کو، جو ان کے کارنامے اور اعمال تھے۔ رینجرز کی گاڑیاں جلائیں، ایمبولینسز کی گاڑیاں جلائی، پیٹرول بم اور گلیلوں سے پتھر مارے، جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے۔ وہاں یہ اندر بیٹھے دہشت گرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے۔ یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پرامن احتجاج کی۔